السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ میرے ہم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہونے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کیا بولنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا جو میں نے ٹاپکس لکھے ہیں میں اس کے اوپر کیا بولوں گا، کیا تاثرات پیش کروں گا، بٹ یہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے حوالے سے ہے۔ کل کا دن میرے لیے کہہ لیں کہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دنوں میں سے ایک دن تھا کل کا۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کل کا جو دن ہے وہ میرے لیے اتنا ایک بڑا دن بن جائے گا۔ میرے لیے میری آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو اگر کچھ نہ سیکھنے کو ملے تو آپ جو چاہے کمنٹ میں لکھ کے چلے جائیے گا، میں قبول کروں گا، خوشی سے قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اینڈ تک دیکھیں اور جو میں کہوں اس کو ذرا غور سے سنیے۔ کل میں گیا ایک جگہ پر، کام کے حوالے سے گیا تھا، تو ان لوگوں نے کام کا آغاز کیا، تلاوت جو ہے نا پڑھی گئی اور بعد میں دعا کی گئی، مطلب قرآن کی تلاوت کی اور بعد میں دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ سارا دن میں ان کے ساتھ رہا اور بہت ساری چیزیں آبزرو کی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کام جو ہے کس نوعیت کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ میں کام کو سمجھ گیا۔ اچھا، کہانی جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام جو ہے یہ عیسائی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، زیادہ تر عیسائی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر اندر سے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ فائنینشلی جو سب سے لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، سب سے لوور مڈل کلاس لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو مطلب کہہ لے کہ بہت زیادہ غریب کہلانے کے لائق ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خیر، جب چیز دینے کے بعد ہماری ڈسکشن ہوتی تھی تو اس وقت میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایک چہرہ وہ، ایک کام وہ کہ ہم صبح صبح جب نکلے ہیں تو ہم نے قرآن کی تلاوت کیا، دعا مانگ کے نکلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا، لیکن جب میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جھوٹ بول کر چیز کو بیچا جاتا ہے اور جھوٹ بول کر اگلے زیادہ سے زیادہ سیلز لائی جاتی ہیں، تو میں بڑا شوق ہوا اس وقت، یہ کیسا بزنس ہوا؟ اور میں نے وہاں پر پوچھا کہ کیا ایسا یہ بزنس ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی انسان لے لے گا تو بعد میں وہ پھر لے گا؟ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایک دفعہ جب چیز لے لے بعد میں نے کہا پھر یہ کیسا بزنس ہوا کہ ایک دفعہ جب کوئی چیز انسان لے لے بعد میں اس کے فرشتوں کو بھی توبہ کہ میں نے دوبارہ ایسے کام کے اندر نہیں پھنسنا، یہ کیسا بزنس ہوا؟ پھر میں آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلتا گیا۔ میں عیسائی کمیونٹی میں جب گیا، وہاں پہ لوگ لڑتے بھی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ تو ہم سے جھوٹ بول کر، ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں مال بیچتے ہیں اور بعد میں زبردستی ہم سے پیسے لیتے ہیں، میں اس وقت ہلنے والا، پاگل ہونے والا رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مطلب اس ساحل ادیم کی میں ایک بات آپ کو سب سے پہلے ایڈ کرتا چلوں، بات شاید ابھی لمبی ہوگی۔ ساحل ادیم کہتے ہیں کہ میری اور ایک غیر مسلم پروفیسر ڈاکٹر تھا، تو میری ڈبیٹ ہو گئی، تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ میں اگر ان کو یہ کہوں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، قرآن کو پڑھا کرو، تو وہ آگے سے مجھے جواب دے رہا ہے کہ میں تمہارے قرآن میں کیا چیز پڑھوں؟ بتاؤ میں تمہارے قرآن میں کیا پڑھوں؟ مطلب تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دو، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولو، لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کے ساتھ بزنس کرو تو جھوٹ بول کے کرو، فریب دو۔ تو کہتے کہ تمہارے قرآن میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا، تو میں تمہارے قرآن کو کیوں فالو کروں؟ میرے ہم عزیز دوستو، میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں انہی عیسائیوں کے پاس جاؤں، مجھے یہ یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو، میری باتیں یہ کوئی عیسائی تو نہیں دیکھ رہے، سن رہے، یہ کوئی مسلمان ہی سن رہے ہیں۔ میں اگر انہی کے پاس جاؤں اور ان کو کہوں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، یہ دیکھو یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ مجھے آگے سے جوتیاں نہیں مارے گا، جوتیاں مارے گا مجھے آگے سے۔ تم کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کل کے بھائی مسلمان مجھے دھوکہ دے کے گئے ہیں، تمہارے کل کے مسلمان ایک نام نہاد بزنس کو ایک بہت سچا ثابت کر کے گئے ہیں قرآن کے حوالے سے، قرآن کے ہی جو ہے وہ حوالے دے کر، تو تم آگے سے مجھے کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، میں تو بالکل یہ ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہے گا کہ تمہارا دین جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میرا دین سچا ہے۔
اصل میں کینسر ہم خود ہیں. غیر مسلمز کو تو ہم لوگوں نے صرف رکھا ہوا ہے, یہودی ایسے, عیسائی ایسے, ہندو ایسے, سکھ ایسے. کینسر بھائی ہم خود ہیں. ہم لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. جس دن ہم لوگوں نے یہ مان لیا نا کہ کینسر ہم خود ہیں, ہم لوگ ہیں کہ جو اسلام کو کھا رہے ہیں, اس دن چینج آئے گا, اس دن چینج آئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کل کے ایکسپیرینس سے. کہ کل سارا دن میں 25 دسمبر کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کل سارا دن میں اسی کشمکش کے اندر رہا ہوں. ایک طرف مسلمانی کا ٹیگ لگایا ہوا ہے ہم نے اوپر, اور دوسری طرف ہم دھوکہ دہی جھوٹ کا کام کر رہے ہیں. مطلب 0 سے 180 ڈگری بالکل الٹ. مطلب قرآن نے جو کہا بالکل اس کے الٹ فریب دے رہے ہیں لوگوں کو, جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. ہمارا بزنس سود کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں. میرے ہم عزیز دوستو, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کی سیرت کو پڑھیں ذرا. امیزون نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیا کیا, پوری دنیا پہ آج وہ راج کر رہا ہے. آج بڑے بڑے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ماڈلز کو پکڑا ہے, دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا, جو ویسٹ نے چھوڑا ہم نے وہ پکڑا, اور جو ہم نے چھوڑا وہ انہوں نے پکڑا. آج وہ ہمارے اوپر غالب ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. دس از دا ریالٹی. انہوں نے دھوکہ دینا چھوڑا, ہم نے پکڑ لیا. انہوں نے فریب دینا چھوڑا, ہم نے پکڑ لیا. ہم لوگوں نے دھوکہ دینا سٹارٹ کیا, ہم لوگ برباد ہو گئے, ہم لوگ غلامی میں چلے گئے. دھوکہ دینا, فریب دینا, یہ لکھا ہوا ہے. جب یہ نہیں لکھا ہوا نا, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, دھوکے کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا. تو پھر اگر میں دھوکہ کروں گا اور پھر بعد میں اگلے دن جا کے اس کو اسلام کی دعوت بھی دوں گا, تو پھر میں جوتیاں کھانے کے قابل ہی ہوں, مجھے جوتیاں ہی ماریں گے لوگ آپ کو. میرے ہم عزیز دوستو, اسلام کو بدنام کرنے والے ہم خود ہیں. اس چیز کو, اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ غیر مسلمز کو ہم لوگ جو ہے الزام دیتے ہیں, شیطان کو ہم الزام دیتے ہیں. بھائی شیطان ہم خود ہیں. ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو. کل جو میں نے آبزرو کیا ہے, میں آپ کو یہ تصویر ایک دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ کل واقعی میں عیسائی کمیونٹی کے اندر تھا. چرچ کی میں آپ کے سامنے تصویر کر رہا ہوں کہ رات کے ٹائم جب وہاں رات ہوئی تھی تو وہاں لائٹنگ کے ذریعے وہ چرچ کو سجا رہے تھے. تو میرے ہم عزیز دوستوں, بہت ساری آبزرویشنز کل میں نے کی, آپ بیتی بھی ہے میری, لیکن اس آپ بیتی کے دوران میں گلے بھی کر رہا تھا اپنے آپ سے کہ میں یہاں پر کیوں آ گیا. لیکن میں نے سیکھا بھی بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میرا وہاں پہ جانا ضروری تھا. لوگ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, اور زمین کے اتنے سارے ٹکڑے جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لے کے. اب بات کرتے ہیں کہ غیر مسلم کنفیوز کب ہوتا ہے. غیر مسلم کنفیوز تب ہوتا ہے کہ جب میں پریکٹیکلی یہ کر کے دکھا رہا ہوں, جھوٹ بول کے دکھا رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں, میں داڑھی والا ہوں اس وجہ سے میں باتیں نہیں کر رہا, یہ ہر مسلمان کی باتیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے یہ باتیں کرنا, یہ کام کرنا. میں جب ایک کام پریکٹیکلی کروں گا اور ایک کام صرف میں منہ سے نکالوں گا, کیا اس بات کے اندر زیادہ اثر ہوگا جو میں پریکٹیکل کروں گا اس کے اندر زیادہ اثر ہوگا؟ بالکل یہ بات ریالٹی ہے کہ جو میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا دنیا اس کو فالو کرے گی, دنیا وہ دیکھے گی, نہ کہ جو میں کہوں گا دنیا اسے دیکھے گی, اس دنیا اسے سنے گی. اسی طرح ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ, قرآن کے اندر یہ لکھا ہے, قرآن کے اندر یہ لکھا ہے, کر کے کچھ نہیں دکھاتے, کچھ بھی نہیں کر کے دکھاتے. آخر کیا ہے آپ کے اندر, کیا ہے میرے اندر وہ عمل کہ ہم وہ عمل دوسروں کے سامنے پیش کر سکے؟